محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم الستار ملك الملك الغفار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر. اخلاص عمل اور خلوص نیت کے حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم اخلاص کی تعریف اور اخلاص کا تعارف اور اس کی پہچان اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کر چکے ہیں. اخلاص کی علامات کیا ہیں، گزشتہ پروگرام میں اس حوالے سے ہم نے اپنے معزز مہمان مولانا قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ ان سے کچھ سنا تھا. ایک تو علامت انہوں نے ہمیں یہ بتائی تھی کہ بندے کو مدح و مذمت سے، یعنی بندے کو اپنے تصورات سے نکل جانا چاہیے، عمل کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا اس کے سامنے ہونی چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا تھا کہ نیکی کر کے چھپانا چاہیے. یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے اور اسلاف کی ہمارے بڑے جو اکابر صحابہ کرام ہیں ان کی سنت رہی ہے کہ وہ نیکی کرتے ضرور تھے لیکن اس کو چھپایا کرتے تھے. نیکی کر کے لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹا کرتے تھے. اسی طرح عمل کا ثواب جو ہے، تیسری علامت انہوں نے بتائی تھی کہ عمل کا ثواب آخرت میں لینے کی وہ توقع کرے. اسی پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا تھا تو ہم دوبارہ حضرت قاری صاحب کے پاس حاضر ہیں اور قاری صاحب تشریف لائے ہمارے پاس. تو ہم ان سے کہیں گے کہ وہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے رہنمائی مکمل ہو جائے اور آگے سلسلہ جو ہے نا وہ چلائیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی، اخلاص کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ عمل کا ثواب آخرت پہ چھوڑ دے، دنیا میں اس کی کوئی خواہش نہ کرے کہ مجھے اس کا اجر جو ہے نا وہ ملنا ہے. اس حوالے سے مزید آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، جو خالص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی محروم نہیں کرتے اور آخرت میں بھی اجر عظیم کا وعدہ سنایا ہے، نوید سنائی ہے. اخلاص کی تیسری نشانی ہم بیان کر رہے تھے. اخلاص کی تیسری نشانی یہ ہے اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ. آخرت میں ثواب لینے کی خواہش رکھنا، یہ اخلاص کی نشانی ہے. اور دنیا کے اندر چند ٹکوں کے بدلے اپنے پورے عمل کو باطل قرار دے دینا، ضائع کر بیٹھنا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. اس لیے قرآن مجید میں بار بار، جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی سنا، کہ انبیاء اور رسل کیا کہتے نظر آتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ مالا. بلکہ نیک لوگوں کا اگر شکریہ ادا کیا جائے، حالانکہ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ شکر لک، تو وہ کہتے تھے لا یشکر علی الواجب، یہ چیز واجب ہے یہ مجھے کرنا ہے، اس کا شکر نہیں. الشکر والحمد للہ، الشکر والحمد للہ. شکر بھی اللہ کا اور حمد بھی اس کی جس نے توفیق دے دی، مجھ سے کام لے لیا. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام پہ لگائے رکھے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے جو نیک لوگ کیا کرتے تھے، اللہم استعملنا فی خیر واستعملنا للخیر وخذ بناصیتی الی کل خیر. اے اللہ ہمیں خیر کے لیے استعمال کر لے اور خیر میں استعمال کر لے اور ہماری پیشانی کو خیر کی طرف لے جا. یہ اللہ کا انعام ہے جس کو نیکی کی توفیق دے دے. انسان کے اس میں کوئی کمال نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو بیچارے اس بات میں پریشان ہیں کہ ہم کہاں کام کریں، اور کتنے عام سے لوگ گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی تھی
کہ ہم کام کر رہے ہیں ہم مکمل کیسے کریں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ جو کام کی توفیق ہے، نیکی کی توفیق ہے، جب ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر انسان کس چیز کا شکریہ ادا کروانا چاہتا ہے؟ اس لیے انسان کو اتنا سطحی نہیں ہونا چاہیے کہ میں صبح سے کام کر رہا ہوں تو اس کی زبان پہ کم از کم کلمہ تھینکس ہی آ جاتا۔ یعنی کیا انسان کے اتنے بڑے عمل کے بدلے صرف تھینکس کے الفاظ کا ہی وہ بھوکا رہ گیا؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی تربیت کا یہ امتیازی پہلو تھا، انہوں نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھا کہ ہم نے اللہ رب العزت سے ہی اس کا بدلہ لینا ہے، اور دنیا میں اگر سوچا جائے حقیقت میں کوئی بدلہ دے بھی نہیں سکتا۔ کس چیز کا بدلہ دے گا؟ کسی نے کسی کی جان بچائی ہے تو اس کا بدلہ کیا دیا جائے گا؟ انسان بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں اور اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے بیان کروائی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا بدلہ تم دے نہیں سکتے، وہ میں ہی دوں گا، اور میں بھی تمہیں بتاؤں گا نہیں کہ میں نے کیا دینا ہے، ان لمیٹڈ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے تمہارے اوزان جو ہیں یا تمہاری جمع تفریق کے قواعد کے مطابق نہیں دوں گا، میں اپنی شان و عظمت کے مطابق دوں گا۔ سیم اسی طرح کہ جب حاتم طائی کے پاس ایک شخص آیا تھا کھانا لینے کے لیے، تو انہوں نے 10 بوریاں اٹھوا دی تھی، کہا مجھے ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا تم نے اپنی بساط کے مطابق مانگا، میں نے اپنی بساط کے مطابق دیا۔ تو اللہ رب العزت جب اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے انعام سے نوازیں گے تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اس لیے اخلاص کی چوتھی علامت جو بیان کی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہا کرتے تھے کہ کسی کے اخلاص کا پیمانہ اگر چیک کرنا ہو تو یہ چوتھی علامت ہے، ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم۔ یہ ہے ریاکار، تعریف کرتے رہو جتنا مرضی کام لے لو، اور جو ہی اپنے مذمت کی منہ بنا کے بیٹھ جائے، میں نے نہیں کرنا۔ ارے کیوں نہیں کرنا؟ مجھے کیا ملے گا اور میں کیوں کروں؟ اس سے بڑی کیا تمہیں چیز چاہیے کہ تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی، تمہیں اللہ کی قربت ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی سرپرستی رہنمائی ملے گی، تم اللہ کے محبوب لوگوں کی صف میں چلے جاؤ گے، تم اللہ کا قرب پانے والے جو ہیں ان کے صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس لیے کوئی مذمت کرے یا تعریف کرے، کام پہ لگے رہنا، اپنے ہدف کی طرف رواں دواں رہنا، یہ اخلاص کی نشانی ہے۔ اور اگر انسان اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اخلاص میں کمی ہے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ جہاں یہ جاتے ہیں وہاں اللہ فتح دے دیتے ہیں، کہا خالد بن ولید وہ میری آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن فتح اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے۔ اور بعد میں تجربہ کروا بھی دیا۔ اور پھر تجربہ کیسے کروایا؟ آرڈر دے دیا، معزول کر دیا۔ اور حیرانگی کی بات ہے ان لوگوں کے اندر اتنا اخلاص، جب ان کو معزول کیا گیا ہے تو پہلے گھر نہیں گئے، سیدھے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر کے پاس آئے، کہا میں حاضر ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں پہلے بھی اپنے رب کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی میں اپنے رب کے لیے لڑوں گا۔ پہلے بھی عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا، اب بھی عمر کے لیے نہیں، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے۔ آپ ذمہ دار اپنے معزول کیا، حکم دیجئے میں کیا کروں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ جب غنیمت کا مال ان کو ملا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو انہوں نے کسی کو انعام دیا اور گفٹ دیا کچھ چند ہزار درہم۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ کہاں سے لایا؟ اور یہ واقعہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ بلال سے کہا گیا کہ ان کے ہاتھ باندھو، بلال ساتھ رو رہے ہیں اور ساتھ ان کے پاس کھڑے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے ہاتھ کیوں نہیں باندھ رہے تمہیں پتہ نہیں خلیفۃ المسلمین تمہیں آرڈر دے رہے ہیں، باندھو ہاتھ۔ کہا میں کیسے ہاتھ باندھوں؟ کہا باندھو، امیر المومنین کا حکم ہے۔ یہاں دیکھیے اس شخص کا لیول کتنا ہے، ہاتھ باندھے، کہا یہ میرے اپنے پیسے تھے جو میں نے گفٹ کیا ہے۔ دنیا کو دکھایا کس طرح احتساب کا کوڑا بہت سخت ہے، احتساب کا کوڑا کتنا بھی سخت ہے، انہوں نے اس کو برداشت کیا اور مسکرا کے، اور دکھایا کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کر لے انویسٹیگیٹ، ٹینشن کیا ہے؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی وہ اتنی پیاری کی تھی کہ ان کے ایک ایک پہلو میں اخلاص کی ایسی خوشبو آتی ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کرتا کہ آج کل وہ چیزیں پائی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے کتنے دل پیارے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تو کس وجہ سے دیا؟ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ اکثر احادیث میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کمال کس وجہ سے دیا؟ وہ اسی اخلاص کی وجہ سے دیا۔ جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے دیگر معاملات میں ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جو تذکرے ملتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کے مقابلے میں اگر کمپیریٹیولی چیک کریں تو سیدنا ابو بکر کا مقام اللہ نے کتنا بلند کیا ہے، سب سے الگ ہے، بالکل صحیح۔ وہ کیسا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اور سبب کیا ہے؟ جو دل ان کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک دیکھیے کہ اصلاح کا طریقہ بھی ان کا عجیب تھا کہ ہر شخص کی اصلاح ایک پیمانے سے نہیں کرتے ہوتے۔ اتفاق سے اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لانی تھی تاکہ سوار ہوں، غلام سے کہا اونٹنی لاؤ، کہا وہ تو دوڑ گئی ہے، اور احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام کی حالت میں اس کی پٹائی کر دی۔ تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا او یہ کیا ہو گیا، فرمایا انظروا الی ھذا المحرم، اللہ اکبر، اس محرم کی طرف دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اور وہ بھی اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ابو مسعود بدری جب انہوں نے تھپڑ مارا اپنے غلام کو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ابا مسعود، ابو مسعود قیامت کو کیا بنے گا جب اس کا ہاتھ ہوگا اور تجھے تھپڑ لگے گا۔ الفاظ میں بھی فرق، رویے میں بھی فرق۔ کیوں؟ جو مقام اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اخلاص کی وجہ سے اور اپنے منہج اور منہاج کو جاری رکھنے کی وجہ سے وہ کسی کے نصیبے میں نہیں ہو۔ بہت شکریہ گر صاحب، آپ نے ہمیں چوتھی علامت کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ بہت سارے سوالات اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی ہے اور اس گفتگو میں چوتھی علامت جو ہے اخلاص کی، اس کے بارے میں قاری صاحب نے ہمیں بتایا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز قاری صاحب سے اخلاص کے جو اثرات ہیں نا، نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں، ثمرات کیا ملتے ہیں، اثرات کیا ہوتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے۔ بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں، شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں، بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو۔ یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے۔ بہترین معلومات کا حصول، علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے۔ ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر زندگی ہوگی با مقصد تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما۔ محفل علماء ہر جمعہ اور سنیچر شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ہر لمحہ اسی کا ذکر ہو جو ہم سب کی فکر کرتا ہے۔ پورا اپنا وعدہ کرتا ہے، ہم سب کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ نیک اعمال کے بدلے ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے۔
इख्तियार में जो नवाजता है बेहिसाब, रिज्क में खैर व बरकत के असबाब। हर जुमेरात शाम 4 बजे और दोबारा सुबह 4:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। वेलकम बैक नाजरीन किराम, आप देख रहे हैं पीस टीवी और हमारा प्रोग्राम इखलास नीयत खुलूस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजूद मेहमान मौलाना कारी शुएब अहमद सामीर मोहम्मदिया फ़िज़ाउल्लाह से कि इखलास की अलामतें क्या हैं। इखलास की अलामत के बाद अब एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। एक बंदा इखलास को अपनाता है और वो कोशिश करता है कि उसे मिलता क्या है। ये बड़ा अहम सवाल है। अगर हमें इस बात का इदराक हो कि हमें क्या मिलना है, इंसान फितरी तौर पे ये चाहता है कि किसी भी अमल का नतीजा मुझे पता चले, मुझे अंदाज़ा हो कि मुझे ये काम करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। कारोबार बंदा करता है तो नफ़े के लिए, किसी से कोई मेल मिलाप करता है तो अपने फ़ायदे के लिए, कि दीगर जितनी भी सहूलियात वो हासिल करता है फ़ायदे के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी नेकियां रखी हैं ना, उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा रखा है। उन फ़ायदों तक आगही और उन फ़ायदों से हमें इन्फॉर्मेशन यानी देने के लिए हमें पता चले कि वो फ़ायदे क्या हैं। हम एक बार फिर कारी साहब की खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी कारी साहब, इखलास की अलामतें आपने हमें बताई, इखलास का तारुफ बताया और इखलास की पहचान हमें करवाई, इखलास की अहमियत भी आपने फरमाई है। तो इखलास के असरात क्या मुरतब होते हैं? एक बंदा मुखलिस हो जाता है अपने अमाल से, दोस्तों से, अहबाब से, अल्लाह के साथ, अल्लाह के दीन के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सारे मामलात वो करता है। तो क्या उसको दुनिया में भी कुछ मिलता है या सिर्फ आखिरत के ही वादे हैं सारे? दुनिया और आखिरत में क्या वादे इंसान के लिए अल्लाह ने रखे हैं? इखलास की अलामत हमने और उसकी निशानियाँ 4 पेश की हैं। इखलास की निशानियों में से 5वीं निशानी बाज़ उलमा ने नक़ल की है, और वो निशानी भी है और वो एक बेहतरीन असर भी है इंसानी ज़िंदगी पे। हम दोनों को मिला के अपनी गुफ्तगू को शुरू करना चाहेंगे। अल्लाह की रज़ा मिलती है तो इखलास की वजह से, और इखलास की निशानी भी ये है कि लोगों की रज़ा की ख्वाहिश न करें, क्योंकि इमाम शाअबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, रिज़न नासी गाया ला तुदरक। लोगों को राज़ी करना एक ऐसी इंतहा है जहाँ इंसान पहुँच नहीं सकता। सही। और अहमद बिन हर्ब फरमाया करते थे, अबदतुल्लाह 50 सना, मैंने 50 साल अल्लाह की इबादत की है। अल्लाहु अकबर। फमा वजदतु लज़्ज़तल इबादा हत्ता तरक्तु 3 अशिया। मुझे उस वक्त तक इबादत में लज्जत नहीं आई जब तक मैंने 3 चीज़ें छोड़ नहीं दी। तरक्तु रिज़न नास हत्ता क़दिरतु अन अक़ूल अल हक़। मैंने लोगों को राज़ी करना छोड़ा तो अल्लाह ने मेरी ज़ुबान पे हक़ को जारी कर दिया। क्यों जारी किया? इसका एक राज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन इल्तमस रिज़ल्लाह बिसख़तिन नास रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा अन्हु अन्नास। जो अल्लाह को राज़ी करता है, लोग नाराज़ भी हो जाएं, अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह ख़ुद तो राज़ी होते और लोगों को भी राज़ी करवाएंगे। दिलों का कब्ज़ा किसका है? अल्लाह के पास। वमन इल्तमस रिज़न नासी बिसख़तिल्लाह सख़ितल्लाहु अलैहि व अस्ख़त अलैहि अन्नास। जो शख्स लोगों को राज़ी करता है, अल्लाह को नाराज़ कर बैठता है, अल्लाह ताला ख़ुद तो नाराज़ होते हैं, लोगों को भी उस पे नाराज़ करवाते। और यही बात अहमद बिन हर्ब बयान कर रहे हैं, तरक्तु रिज़न नास हत्ता क़दिरतु अन अक़ूल अल हक़। मेरी ज़ुबान पे हक़ जारी हुआ तो कब? जब मैंने लोगों को राज़ी करना छोड़ा। मैं किसको राज़ी करना चाहता हूँ? अपने रब को राज़ी करना। सही। रब की रज़ा मिलती इखलास से। तरक्तु सुहबतल फासिकीन फवजदतु सुहबतस सालिहीन। मैंने फासिकों का साथ छोड़ा तो अल्लाह ने उसके एवज़ मुझे नेक लोगों का साथ नसीब कर दिया। और सही हदीस के अल्फाज हैं, मन तरका लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन्हु। जो अल्लाह के लिए कुछ चीज़ छोड़ देता है, अल्लाह उसे नेमुल बदल अता करते हैं। तरक्तु लज़्ज़त दुनिया फवजदतु लज़्ज़त आखिरा। मैंने दुनिया की लज्जतों को ठोकर मार दी, अल्लाह ने दुनिया की भी लज्जतें दे दी और उखरवी लज्जतें भी मुझे दिखा दी। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कुरान मजीद में,
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملنا چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو، اس کو چاہیے کہ عمل کرے، صرف دعویٰ نہ کرے، اور عمل بھی عمل صالح کرے۔ اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ جب تک اخلاص اور اتباع سنت نہیں، وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اخلاص کے ثمرات اور اثرات میں سے جو دوسرا اثر ہے وہ ہے عمل کی قبولیت، اور عمل باعث برکت بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور باعث برکت کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے، جن لوگوں نے اس وقت نیکیاں کی، اللہ کے رسول کے دور میں آج بھی زندہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ویسے تو کھربوں لوگ گزر گئے، لیکن چند لوگوں کا نام کیوں زندہ ہے؟ ان کا تذکرہ کیوں زندہ ہے؟ ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر الہیت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا لأتصدقن اللیلہ، آج رات میں صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ فوضعها فی ید سارق، صدقہ لے کے نکلے رات کی تاریکی میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، چور کو صدقہ دے کے واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ فاصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق، لوگوں نے اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو آیا ہے اور چور کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہم لک الحمد علی سارق، اللہ تیری تعریف ہے تو جس کو دلا دے، میں نے تو تیری رضا کے لیے دیا۔ لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانیہ، ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گئے۔ فاصبح الناس يتحدثون تصدق على زانیہ، لوگوں نے پھر باتیں کی، کہتے اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف ہے، میں نے تو تیری رضا کے لیے دیا۔ لا اتصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقته فوضعها في يد غنی، کوئی امیر آدمی چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، آؤٹنگ کے لیے اس کو صدقہ دے کے آ گیا۔ فاصبح الناس يتحدثون تصدق على غنی، غنی کو صدقہ دیا گیا۔ وہ کہتے اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانی وعلی غنی، اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو نے جس کو دلا دیا۔ دو جواب ملے، اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے پریشانی کس بات کی، تیری نیت کو ہم نے جانچ لیا، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ ہم نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ فلعل السارق یستعف بها عن سرقته، چور چوری کرتا تھا، روزانہ ہی کچھ کھاتا تھا، لیکن خلوص نیت سے پیش کیا گیا یہ مال اتنا بابرکت ہے کہ زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولعل الزانیہ تستعف بها عن زناها، بدکار کھانا تو کھاتی تھی، لیکن تیرا حلال اور خلوص نیت کا مال جب اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تھا تو غنی لیکن بخیل تھا، تیرا مال جب پہنچا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن گیا ہے۔ یہاں دو سبق میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کتنے لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی اللہ کے لیے کچھ دینا چاہیے، کہتے ہیں یہ تو سارے چور ہیں، یہ مانگنے والے تو سارے فراڈیے ہیں۔ اس کو پتہ چل بھی گیا تھا کہ چور کو ملا، کہتے میں پھر دوں گا، رکے نہیں، 3 دن تک دیتے رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کسی کی نیت خراب ہے اور وہ چوری کرتا ہے تو ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا نا، اور دینا ہے۔ اما صدقتک فقط قبلت، تیرا تو قبول ہو گیا، قبول ہو گیا، بالکل قبول ہو گیا۔ صحیح۔ کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہمیں تو فرشتہ بننا چاہیے، ہم کہتے ہیں فرشتہ صفت بنو، فرشتہ نہ بنو، اور فرشتہ صفت وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے،
وہ فرشتہ نہ بنو جو لوگوں کی حساب و کتاب رکھتا ہے. اللہ فرشتے میں فرق ہے نا کہ ہاں فرشتہ بھی وہ بننا چاہتے ہیں کہ جس طرح فرشتے ایک ایک بات لکھتے ہیں میں بھی لکھوں گا. اس فرشتے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوئے. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ کی بات کو نے بڑی خوبصورت علامتیں بیان فرمائی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ ابھی چلے گا، کچھ علامتیں اور بھی ہیں. تو ناظرین کرام، آپ سماعت کر رہے تھے محترم مولانا قاری شعیب احمد میر محمدی صاحب کی فکر انگیز گفتگو. پیس ٹی وی دیکھتے رہیں، آپ کے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی انشاءاللہ الرحمن. گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں ہم مزید جو اثرات ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ حضرت قاری صاحب سے رہنمائی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء